السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو۔ روس میں بالٹک سی کے ساحل پر وہاں ایک پر اسرار نیشنل پارک ہے۔ ڈانسنگ فوریسٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کی اب تک کوئی بھی سائنسدان وضاحت نہیں کر سکا۔ اس جنگل کے پائن ٹریز ٹیڑھے میڑھے اور اسپائرل ہیں۔ جنگل 60s میں ریت کے ٹیلوں کو سٹیبل کرنے کے لیے اگایا گیا تھا۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ انسٹیبل ریت ہے جس کی وجہ سے درخت اس طرح اگتے ہیں۔ دوسری تھیوریز میں تیز ہوائیں اور حتیٰ کہ سپر نیچرل پاورز شامل ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل وہاں پر ہے جہاں پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز ملتی ہیں درختوں کو گھماتے ہوئے۔ مقامی افواہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص درخت کے اندر سے گزر جائے تو اس کی زندگی کا 1 سال بڑھ جاتا ہے یا اس کی کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ عجیب درختوں کی بات کریں جو میں کر رہا تھا، ایک پیڈمونٹ اٹلی میں اگتا ہے۔ وہاں ایک چیری ٹری مالبیری ٹری یعنی شہتوت کے درخت پر اگتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں درخت بالکل ہیلدی ہیں۔ سیٹرن کے نارتھ پول پر ایک کنٹینیوس ریت کے طوفان کی ایک عجیب شیپ ہے، ایک ہیکساگون کی۔ یہ شاید ہوا کی گریڈینٹ کی وجہ سے ہے۔ اس پیٹرن کی لمبائی 9000 میل ہے جو کہ زمین کے ڈائیمیٹر سے 1200 میل زیادہ ہے۔ ہیکساگون کا سالوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے لیکن یہ یہاں پر اور بھی مسٹیریس ہو جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ بھی بدلتا ہے۔ یہ ٹرکوئز ہوا کرتا تھا لیکن یہ حال ہی میں گولڈن ہو گیا ہے۔ رنگ تبدیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پول موسم کے بدلنے پر سورج کی روشنی کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اوکویل واشنگٹن کے لیے بارش انیوژول نہیں، البتہ اس کی کوئی سائنسی وضاحت بھی نہیں ہے۔ عام بارش کے قطروں کے بجائے لوگ آسمان سے چھوٹے ٹرانسلیوسنٹ چیلی بلابز گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ 20 میل کا رقبہ گھیرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بارش کے زیادہ قریب چلی جاتے ہیں ان میں فلو کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو بلابز کیا تھے؟ محققین نے دعویٰ کیا کہ بلابز میں انسانی وائٹ بلڈ سیلز موجود تھے۔ بعد میں کیے گئے ٹیسٹ میں نیوکلیائی کی کوئی موجودگی ثابت نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بلابز ایواپوریٹ ہو جانے والی جیلی فش ہو سکتی ہیں یا حتیٰ کہ کسی کمرشل جہاز کا ویسٹ۔ واکنگ راکس جو سیلنگ راکس بھی کہلاتے ہیں کیلیفورنیا کے ڈیتھ ویلی نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ یہاں بنا کسی بیرونی مداخلت کے گھومتے رہتے ہیں، ریت پر اپنے راستے میں نشان چھوڑتے ہوئے۔ ان چلتے پتھروں کی کئی ٹائم لیپس فوٹیجز لی گئی ہیں۔ سائنسدانوں نے حتیٰ کہ کچھ پتھروں پر GPS نیویگیٹرز بھی لگائے۔ ان سے ظاہر ہوا کہ پتھر کافی تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ کچھ محققین کو یقین ہے کہ حرکت برف کی پتلی تہہ کی وجہ سے ہے جو جما دینے والے ٹیمپریچر میں رات کو جم جاتی ہے، پتھروں کو حرکت کراتے ہوئے جب تک یہ دن میں پگھل نہ جائے۔ سائبیریا میں بیٹاگیکا کریٹر انڈر ورلڈ کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ آدھا میل لمبا اور 240 فیٹ گہرا ہے لیکن یہ بڑھنا بند نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے یہ گہرا ہوتا جاتا ہے یہ مزید انڈر گراؤنڈ لیئرز کو ظاہر کرتا جاتا ہے۔ لیئرز دکھاتی ہیں کہ ہمارا پلینٹ ہزاروں سال پہلے کیسا نظر آتا تھا، جیسا کہ سلمپس نے موسموں کو ظاہر کیا۔ کریٹر 60s میں ظاہر ہوا۔ یہ سب تیز جنگلات کے کٹاؤ سے شروع ہوا۔ درخت اب زمین پر سایہ نہیں کر سکتے تھے اور یہ گرم ہو گئی۔ پرمافروسٹ پگھل گیا جو کریٹر بننے کی وجہ بنا۔ ٹاؤس، نیو میکسیکو میں ہمنگ کی آواز نے لوگوں کو حیرت زدہ کر دی۔ یہ کم فریکوینسی والی ہم لوگوں کی نیند خراب کر دیتی تھی اور ان کی طاقت کو کم کرتی تھی۔ سائنسدانوں نے اس کا ذریعہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، انہوں نے اب تک اس کا علاقہ نہیں بتایا۔ ایسی مختلف طرح کی آوازیں UK، آسٹریلیا، کینیڈا اور US کے مختلف علاقوں میں سنی جاتی ہیں۔ لکیلی دنیا کی صرف 2% آبادی انہیں سن سکتی ہے۔ ان آوازوں کی وجہ میکینیکل ڈیوائسز، سننے کے مسائل اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھی بتایا جاتا ہے۔ ویسٹ سیٹل ہم کو مثال کے طور پر ٹوڈ فش کی وجہ سے بتایا جاتا ہے۔ فیئری رنگز جو کہ ایلف اور پکسی رنگز بھی کہلاتی ہیں، یہ مشروم کی عجیب رنگز ہیں جو گھاس کے میدانوں اور جنگلی علاقوں میں اگتی ہیں۔ اس پر بہت ڈیبیٹ ہے کہ یہ مشروم پرفیکٹ سرکل کی شکل کیوں اختیار کر جاتے ہیں۔ کچھ خرافاتیوں نے دعویٰ کیا کہ فیئری ڈانسز زمین کو جلا دیتی ہوں گی، تیزی سے پیدا ہونے والے مشروم کی وجہ بنتے ہوئے۔ وہاں کوسٹا ریکا میں 300 گول پتھر کی بالز کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ مقامی انہیں لاس بولس بلاتے ہیں جو کہ انگلش میں بالز بنتا ہے۔ ان پتھروں کی تقریباً بالکل گول شکل ہے۔ ان میں سے کچھ بڑے ہیں جن کا وزن 16 ٹن تک ہے۔ وہ مختلف مواد سے بھی بنے ہوئے ہیں جیسا کہ گیبریل، لائم سٹون اور سینڈ سٹون۔ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سردار کے گھر کے آگے سیدھا لائن میں رکھا جاتا ہوگا، لیکن ان کے علاقے کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے۔ کچھ افواہوں کا دعویٰ ہے کہ ان پتھروں کا تعلق اٹلانٹس سے ہے۔
اگر آپ نے کبھی اکتوبر کے آخر میں میکونگ ریور کا سفر کیا ہو تو آپ نے پانی سے اٹھتی ہوئی چمکتی بالز کو دیکھا ہوگا۔ مقامی انہیں ناگا فائر بالز کہتے ہیں۔ روشنی کا سائز مختلف ہوتا ہے۔ بالز ایک چنگاری جتنی چھوٹی اور ایک باسکٹ بال جتنی بڑی ہو سکتی ہیں۔ ایک رات میں درجنوں یا ہزاروں بالز نظر آ سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے پاس اس کی کوئی ٹھوس وضاحت نہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ دلدلی ماحول سے نکلنے والی آتش گیر گیسوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ خرافاتی لوگوں کو یقین ہے کہ یہ سب دریا میں رہنے والے بڑے ڈریگن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ منیسوٹا میں سپیریئر جھیل کے شمالی ساحل پر وہاں ڈیولز کیٹل جانا جانے والا ایک پارک ہے۔ یہ ایک واٹر فال ہے جو دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دریا کا ایک حصہ جاری رہتا ہے جبکہ دوسرا زمین میں موجود ایک سوراخ میں غائب ہو جاتا ہے۔ ڈیولز کیٹل میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ دوبارہ نظر نہیں آتی۔ سائنٹسٹ نے ابھی بھی پوری وضاحت نہیں کی کہ سوراخ میں گرنے والا پانی کہاں جاتا ہے۔ ڈیولز کیٹل کو لوگوں کے لیے انسیف سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہاؤ کو ٹریس کرنا ناممکن ہے۔ ہاں، ٹیوبنگ کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ گرینینس مچھلیاں ہیں جو اپنے عجیب میٹنگ ریچولز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ فیمیلز پانی سے باہر ساحل پر آ جاتی ہیں۔ وہ انڈے دینے کے لیے اپنی دم مٹی میں دبا دیتی ہیں۔ 10 دن بعد ایک اونچی لہر آتی ہے اور چھوٹی مچھلیوں کو اپنے ساتھ سمندر میں بہا لے جاتی ہے۔ سائنسدان ابھی بھی بریڈنگ کے اس طریقے کی ٹھوس وضاحت نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو رورل سینٹرل ناروے میں ہیزڈیلن وادی کے پار رہتے ہیں وہ اکثر آسمان میں سفید، پیلی اور لال روشنیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ روشنیاں دن اور رات دونوں میں نظر آتی ہیں اور 1980s میں وہ ایک ہفتے میں 15 سے 20 بار نظر آتی تھیں۔ ہیزڈیلن لائٹس کچھ سیکنڈز تک نظر آ سکتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت تک چمکتی رہتی ہیں۔ لائٹس حرکت کرتی ہیں اور تیرتی یا گھومتی نظر آتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا یقین ہے کہ ان لائٹس کی وجہ آئونائزڈ آئرن ڈسٹ ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ کمبسٹن ہے جس میں سوڈیم، آکسیجن اور ہائیڈروجن شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بس غلط شناخت کیے گئے ایئر کرافٹس ہیں۔ یلو سٹون پارک کی ایک مشہور ابلتی جھیل ہے لیکن یہ دنیا کی واحد ابلتے پانی والی جگہ نہیں ہے۔ ایمیزون کی گہرائی میں وہاں ایک 4 میل لمبا شنے ٹمپشکا ریور ہے جو ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ نام کا مطلب ہے سورج کا ابلا ہوا۔ خیر یہ بالکل ابل نہیں رہا لیکن اس کا درجہ حرارت 196 ڈگری فahrenheit تک پہنچ سکتا ہے جو پاستا پکانے کے لیے کافی ہے۔ اسے ٹرائی کرتے ہیں۔ اس پانی کا لویسٹ ٹیمپریچر 113 ڈگری ہے۔ اس دریا کی ابھی بھی سائنسی طور پر وضاحت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے لیے والکینو سے قربت درکار ہوگی پانی کو اس ٹیمپریچر پر پہنچانے کے لیے۔ البتہ سب سے قریب والا والکینو 400 میل دور ہے لیکن وہاں زمین میں ایک فالٹ ہو سکتی ہے جو اس فینومینان کی وضاحت کر سکے۔ مغربی وینزویلا میں کیٹاٹومبو ریور کے قریب رہنے والے مقامی بجلی سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اسے تقریباً ہر رات دیکھتے ہیں۔ یہ شام 7 بجے سے شروع ہوتا ہے اور صبح تک نہیں تھمتا۔ کیٹاٹومبو کی ہمیشہ گرجنے والی بجلی ایک بار کچھ مہینوں کے لیے رکی تھی، جنوری سے مارچ 2010 تک۔ یہ شاید خشک سالی یا بارش نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ 1991 میں ایک سائنسدان نے تجویز دی کہ فینومینان اس علاقے میں ملنے والی گرم اور ٹھنڈی ایئر کرنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بجلی پتھروں میں موجود یورینیم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بجلی کی بات کرتے ہوئے مجھے ایک بولٹ ملا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔